السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، اور شعبان اتنا فضیلت والا مہینہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، آلموسٹ پورا مہینہ ہی روزے رکھ لیتے تھے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اس مہینے میں سارے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ دوسری یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کرتے تھے ان اوقات میں یا ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، جن جگہوں پر یا جن اوقات میں عام طور پہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے یا غافل رہتے ہیں۔ تو اس مہینے سے بھی لوگ چونکہ غافل رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس مہینے میں روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اور دوسرا، اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اس کو قراء کا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں امید ہے کہ تب تک آپ قرآن کریم مکمل کر پائیں گے، اور ایک روٹین بھی بن جائے گی قرآن پڑھنے کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں لوگ اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ابھی سے اپنا معمول باندھ لیں کہ میں نے اتنا قرآن ایوری ڈے پڑھا کرنا ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اپنی دکان اس مہینے میں بند کر دیتے تھے کہ اب سے میں نے قرآن کریم کو توجہ دینی، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ توبہ استغفار کو بڑھا دیں، تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں، اور نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارے دل کی زمین اس وقت تک تیار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک دن میں 70 سے 100 دفعہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی یہی سکھایا۔ جیسے نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرنے کے فوراً بعد۔ تو یہ نہ سوچیں کہ استغفار تو اس وقت ہوگی کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم نے ایسا کیا گناہ کیا کہ ہم استغفار بہت زیادہ کریں۔ دیکھیں، استغفار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان نے گناہ ہی کیا ہو تو استغفار کرے، بلکہ استغفار تو ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا کبھی حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اتنی اس کی شکر گزاری، اتنی اس کی قدردانی کبھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم استغفار کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں تیرا حق ادا کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک ہستی نہیں ہے، ہم سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم تھے اور گناہوں سے پاک تھے، وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو اور زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اس نیکی کے اندر ہمیں نہیں پتہ کتنی کمیاں رہ گئی ہوں، اور کوئی بھی ہماری جو بھی نیکی ہم چاہے چھوٹی ہو یا بڑی کر رہے ہیں، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ہماری ظاہر ہے، ہم ایک ادنا سے حقیر سے انسان ہیں، اور اپنی کوشش سے کرتے ہیں، اس کے اندر 100 ادھر کی ادھر کی کئی چیزیں ایسی شامل ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز ہی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، کئی دفعہ انسان جو ہے کوئی غلطی کر دیتا ہے، تو استغفار کر کے ہم نیکی کا کام بھی ہے تو اس کے اندر بھی ہم یہ اللہ تعالیٰ کو درخواست کرتے ہیں کہ اللہ میری نیکی میں جو کمی رہ گئی ہے تو معاف فرما دینا۔ اور دوسرے اس لیے بھی
کہ نیکی کے بعد بھی کوئی تکبر نہ آنے پائے کہ میں نے بڑی کوئی نیکی کوئی بڑا کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. تو ہم نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں. کہاں یہ کہ گناہ کرنے کے بعد ہم سوچیں کہ ہمیں تو استغفار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو استغفار کو بہت زیادہ کثرت سے کریں رمضان سے پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر.